Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر جیسے ہی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو قبر اسے دبوچنے لگتی ہے تو وہ عمل اس کے آگے آ جاتا ہے۔ جب فرشتے ان سے سوال و جواب کرتے ہیں تو ان سوالوں میں آسانی کر دیتا ہے۔ جب پل صراط سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، مگر وہ عمل آ کر اس کو آسانی سے پل صراط پار کراتا ہے۔ پھر جہنم سے لرز جاتا ہے، پھر وہ عمل آ کر جہنم سے گزار دیتا ہے۔ پھر جنت کے فرشتے اس کو جنت میں نہیں جانے دیتے، وہ عمل آ کر اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، رات میرے پاس دو فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے۔ میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور اس کے سامنے ایک آدمی تھا۔ فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی پر مار رہا تھا جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا اور پتھر دوسری جانب لڑک جاتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، تشریف لے چلیے۔ آگے بھی ایک فرشتے کو دیکھا جو اپنے سامنے بڑے آدمی کے کبھی دائیں اور کبھی بائیں جبڑے کو لوہے کی سلاخ سے چیرتا ہوا کان تک لا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ فرشتے بولے، آگے تشریف لے چلیے۔ میں آگے بڑھا تو خون کی ایک نہر دیکھی جو ہانڈی کی طرح ابل رہی تھی۔ اس میں برہنہ لوگ تھے اور نہر کے کناروں پر فرشتے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے ڈھیلے لیے ہوئے تھے اور موجود تھے۔ وہ بھی نہر میں سے جو باہر جھانکتا اسے وہ ڈھیلا مارتے جس سے وہ واپس نہر میں گر جاتا حتیٰ کہ اس کی تہ میں جا پہنچتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، آگے بڑھیے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گھر دیکھا جس کا نچلا حصہ اوپر والے سے زیادہ تنگ تھا۔ اس میں بھی برہنہ لوگ تھے جس کے نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے اس سے بچنے کے لیے اپنی ناک پکڑ لی اور پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، آگے تشریف لے چلیے۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک سیاہ ٹیلے پر کچھ پاگل لوگ ہیں اور ان کے پچھلے مقام میں آگ جھونکی جا رہی ہے جو ان کے منہ، نتنوں، آنکھوں اور آگے بڑھا تو آگے سے ایک بھرا ہوا زمین دوست قید خانہ تھا جس پر ایک فرشتہ مقرر تھا۔ اس آگ سے جو بھی نکلتا فرشتہ اس کے پیچھے ہو لیتا حتیٰ کہ اسے واپس وہیں ڈال دیتا۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے پھر آگے چلنے کا کہا گیا تو میں آگے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک باغ ہے جس میں ایک حسین و جمیل بزرگ ہے۔ ان سے کوئی ہنسی نہیں، ان کے ارد گرد بچے موجود ہیں۔ پھر ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ رب تعالیٰ نے جتنا چاہا میں اس درخت پر چڑھا۔ اچانک سے میں نے خود کو ایسے حسین محلات میں پایا جو کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے پھر آگے بڑھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں آگے بڑھا تو ایک نہر دیکھی جس پر سونے اور چاندی کے دو پل بنے ہوئے تھے اور اس نہر کے کنارے بھی کھوکھلے موتیوں، سبز زبرجد اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تھے۔ ایسے محلات تھے کہ ان سے خوبصورت کوئی گھر نہیں۔ اس نہر میں لوٹے اور پیالے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہاں ٹھہر جائیے۔ میں ٹھہرا اور ایک پیالہ اٹھایا
جب نہر سے بڑھ کر پیا تو وہ شاید شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، دماغ ایک جانب اور پتھر دوسری جانب جا گرتا ہے۔ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا اور دیگر نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا، ایسے جہنم میں ڈالے جانے تک یوں ہی مارا جاتا رہے گا۔ اور وہ جس کی باتیں لوہے کی سلاخ سے چیری جا رہی تھی، یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے اور چغل خوری کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور وہ جس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے وہ سود خور تھے، اسے بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اور وہ برہنہ لوگ زانی تھے، جو بدبو آ رہی تھی وہ ان کی شرمگاہوں کی تھی، انہیں بھی جہنم میں جانے تک یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور جو پاگل افراد آپ نے دیکھے وہ قوم لوط کا سا عمل کرنے اور کروانے والے تھے، وہ بھی جہنم میں ڈالے جانے تک اس عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ اور آگ سے بھرا ہوا زمین دوست قید خانہ جہنم تھا۔ پھر جو باغ آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ جنت الماوا تھا، اور جو بزرگ آپ نے دیکھے وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد مسلمانوں کے بچے تھے۔ اور جس درخت پر آپ چڑھے تھے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اور جو محلات آپ نے ملاحظہ فرمائے وہ اعلیٰ علیم یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی منازل مقامات، اور وہ خوبصورت نہر کوثر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور یہی آپ اور آپ کے اہل بیت کے جنتی ٹھکانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم نے ارشاد فرمایا، میرا گزر ایک ایسے دسترخوان کے پاس سے ہوا جس پر بھنا ہوا گوشت تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور سامنے دوسرے دسترخوان پر گلا سڑا بدبودار گوشت تھا جسے بہت سارے لوگ کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھتے تھے۔ پھر میں آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ کو تھڑیوں کی مانند بڑے بڑے تھے، ان میں سے کوئی کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تو منہ کے بل گر پڑتا اور کہتا ہے، میرے رب قیامت قائم نہ فرما۔ یہ لوگ آل فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہوئے تھے، جب بھی فرعونی جماعت گزرتی تو انہیں رو دیتی چلی جاتی، اور میں نے بارگاہ الہی میں ان کی چیخ و پکار سنی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ پھر کچھ آگے بڑھا تو ایسے لوگ نظر آئے جن کے ہونٹ ہونٹوں کی طرح تھے، اونٹ کی طرح تھے، اور ان کے منہ کھول کر انہیں انگارے کھلائے جا رہے تھے، اور وہ انگارے ان کے نیچے حصے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ناحق دوسروں کا مال کھاتے تھے۔ پھر آگے چل کر کچھ عورتیں دیکھی جو پستانوں سے لٹکی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ زانی عورتیں ہیں۔ پھر آگے بڑھا تو ایسے لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا، کھاؤ جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ غیبت کرنے سے عیب لگانے والے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ معراج شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگ دیکھے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور وہ ٹھیک ہوتے اور پھر کچل دیے جاتے، انہیں پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے سر نماز کے وقت بوجھل ہو جاتے تھے؟ پھر ایسے لوگ
جن کے آگے پیچھے کچھ چیتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چل رہے تھے۔ وہ زانی تھے، آگ کے کانٹے اور جہنم کے گرم پتھر کھا رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر میں ایسے لوگوں کے پاس آیا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری طرف کچا بدبودار گوشت۔ وہ لوگ پکے ہوئے صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر کچا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ان میں جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے ساتھ رات بسر کرتے تھے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے حلال پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس رات گزارتی تھی۔ پھر ایک شخص کو دیکھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رہا تھا، لیکن وہ اس سے اٹھ نہ رہا تھا، وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، یہ لوٹا نہیں سکا، اب ان کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جیسے ہی کاٹے جاتے دوبارہ ٹھیک ہو جاتے اور انہیں تھوڑی سی بھی مہلت نہ تھی۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ فتنہ پرور خطیب ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن بعد نماز فجر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا اور وہ حق ہے، لہٰذا اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ ایک آنے والا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک لمبے چوڑے پہاڑ کے پاس لے گیا اور کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں چڑھا جائے گا۔ وہ بولا میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ میں نے چڑھنا شروع کیا۔ میں جب قدم اٹھاتا ایک درجہ طے ہو جاتا، حتیٰ کہ ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ پھر ہم آگے چلے تو کچھ مرد اور عورتیں نظر آئیں جن کی بانچیں چیری ہوئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو ایسی بات کہتے تھے جس پر خود عمل نہ کرتے تھے۔ ہم اور آگے چلے تو ایسے مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکی ہوئی تھی، تو میرے استفسار پر بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی تھیں جو نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ سنتے تھے جو نہیں سننا چاہیے۔ پھر کچھ آگے گئے تو ایسی عورتیں دیکھیں جنہیں ایڑیوں کے پٹھوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا اور سانپ ان کے پستانوں کو ڈس رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ کچھ اور آگے چلے تو مردوں اور عورتوں کو الٹا لٹکے دیکھا جو تھوڑا مگر گرم پانی چاٹ رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر ساتھ والے نے بتایا کہ یہ روزہ رکھ کر وقت سے قبل افطار کر لیتے تھے۔ پھر آگے بڑھے تو ایسی عورتیں اور مرد نظر آئے جو عورتیں بدصورت، گندا لباس اور بدبودار تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ گویا حیض والیوں کے بدبو سے ہو۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ پھر کچھ زیادہ اور آگے بڑھے انتہائی بدبودار مردوں کے پاس سے گزر ہوا۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ کافر مردے ہیں۔ اور مزید آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو ایک درخت کے سائے میں دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ مسلمان مردے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو چھوٹے بچے اور بچیاں نہروں کے مابین کھیلتی دکھائی دینے لگی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ مومنین کی اولاد ہے۔ پھر ہم آگے گئے تو ہم نے حسین و جمیل چہروں، عمدہ پوشاکوں اور بہترین خوشبو والے لوگ دیکھے، گویا ان کے چہرے کورے کاغذ کی طرح تھے۔ میرے پوچھنے پر بتایا گیا یہ صدیقین، صالحین اور حضرت سیدنا عبدالحمید فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہنے لگے ہم حج کے لیے نکلے تھے، ہمارا ایک رفیق مقام ہم ذات صفا پر فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دیا۔ جب قبر کھود کر فارغ ہوئے تو وہ سانپوں سے بھر گئی۔ ہم قبر چھوڑ کر دوسری جگہ قبر کھودی تو وہ بھی اسی طرح نکلے۔ اب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اس کینے کی وجہ ہے جو اس کے سینے میں تھا۔
جبکہ حقیقت کے الفاظ ہیں کہ ان کے الفاظ اعمال کی سزا ہے، جاؤ اسے کسی ایک قبر میں دفن کر دو۔ قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری زمین بھی کھود ڈالو تو پھر بھی یہی معاملہ دیکھو گے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ایک قبر میں دفن کر دیا، اور جب ہم واپس آئے تو اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ گیہوں یعنی گندم بیچتا اور اس سے کچھ گھر والوں کے لیے نکال لیتا، اس کی جگہ بھوسے کی ملاوٹ کر دیتا تھا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، آج رات میں نے ایک عجیب و خواب دیکھا ہے کہ میرے ایک امتی کی روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، لیکن اس کا اپنے والدین سے حسن سلوک کرنا سامنے آ گیا اور اس نے موت کے فرشتے کو واپس کر دیا۔ ایک امتی پر عذاب قبر چھا گیا، لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو شیطانوں نے گھیر لیا، لیکن ذکر اللہ نے اسے خلاصی دلا دی۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، مگر اس کی نماز نے اس کی جان بخشوا دی۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے حوض کوثر پر پانی پینے جاتا ہے، مگر لوٹا دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کے روزے آگے آ گئے اور اسے پانی پلا کر واپس کر دیا۔ دیکھا کہ حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور میرا ایک امتی ان کے پاس جانا چاہتا ہے، مگر دور کر دیا جاتا ہے۔ اتنے میں اس کا جنابت سے غسل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ان کے قریب بٹھا دیتا ہے۔ ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور وہ حیران پریشان کھڑا ہے۔ اتنے میں اس کا حج اور عمرہ آتے ہیں اور اسے اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جاتے ہیں۔ ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ اتنے میں اس کا صلہ رحمی کرنا آ کر مومنین سے کہتا ہے، اے ایمان والو اس سے کلام کرو، تو لوگ اس سے گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ایک امتی کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھ سے خود کو بچا رہا تھا۔ اتنے میں اس کا صدقہ آ کر اس کے چہرے کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے اور سر کا سایہ بن گیا۔ میرا ایک امتی کو عذاب کے فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس کا نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا آیا اور ان سے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے اور اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے۔ اتنے میں اس کا حسن اخلاق آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دربار الہی میں پہنچا دیا۔ ایک امتی کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا تھا تو اس کا خوف خدا آیا اور اعمال نامہ پکڑ کر اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک امتی کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، مگر اس کی جھوٹی اولاد نے آ کر اسے بھاری کر دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا، لیکن اس کا خوف خدا سے کانپنا آیا اور اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو جہنم میں پھینکا جا رہا تھا، مگر اس کے خوف خدا سے بہائے گئے آنسو آئے اور اسے جہنم سے بچا لیا گیا۔ ایک امتی پل صراط پر کھڑا تھا اور سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا آیا اور وہ پرسکون ہو کر پل صراط پار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ پل صراط سے کبھی سر کے بل گھسیٹتا ہے، کبھی گھٹنوں کے پل چلتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پڑھنا آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا اور وہ پل صراط پار کر گیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر آتا ہے، مگر اس کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لیے دروازے کھلوا کر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ پاک سے
دست ادب سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنا رحم کرے، کرم کرے اور فضل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔